السلام علیکم ناظرین۔ پارٹ 11 اور پارٹ 12 میں جو ہمارا موضوع چل رہا تھا اور پھر پارٹ 13 میں آج کا جو سبق ہے وہ اسی کی کنٹینیویشن ہے۔ اس میں حضرت ایک اور جواب تحریر کرتے ہیں اپنی پچھلی بات کا۔ وہ دوسرا جواب یہ ہے کہ جس سے تقریر دلپذیر مرقوم بالا میں احتمال تعدد ثانی کی گنجائش نہ رہے، یعنی ایک سے زیادہ جو خالق ہیں ایسا ممکن ہی نہ رہے، ایسی دلیل کہ جس میں ایک سے زیادہ جو ہے ثانی، ایک سے زیادہ خالق، اس کی کوئی وجہ نہ رہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر مثل دو آفتابوں کے کئی ثانی ایجاد عالم میں شریک ہوں تو وہ دونوں جیسے ثانی ہونے اور موجود اصلی ہونے میں شریک ہوں گے، ویسے ہی کسی بات میں علیحدہ بھی ہوں گے، کیونکہ جہاں تعدد اور اشتراک کسی بات میں پائے جاتے ہیں وہاں لازم ہے کہ کسی بات میں علیحدگی بھی ہوگی۔ یعنی کہ اگر دو یا دو سے زیادہ خالق ہوں گے اور ان میں بہت ساری چیزیں آپس میں مشترک بھی ہوں گی، اگر بہت ساری مشترک ہیں ان میں تو بہت ساری چیزیں ایسی بھی نکلیں گی جو ان میں علیحدہ بھی ہوں گی، جس میں ان کا اختلاف بھی ہوگا۔ مثلا دو آدمی باوجود ہے کہ آدمیت میں شریک ہے، یعنی جتنے بھی آدمی انسان دنیا میں موجود ہیں سب میں آدمیت یعنی انسانیت ان میں مشترک ہے، لیکن کسی کسی بات میں علیحدہ بھی ہیں، جیسے شکل و صورت، قد و قامت، مکان، زبان، رنگ و روپ، مزاج وغیرہ۔ اگر یہ علیحدگی اور فرق نہ ہو تو تعدد ہرگز نہ ہو۔ پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ علیحدہ اگر علیحدگی اگر نہیں ہے تو ہم ان میں بھی پہچان نہیں کر سکتے کہ ان میں سے کون کیا ہے، تو وہی ایک آدمیت ہی باقی رہ جائے گی۔ جب یہ بات ثابت ہو چکی کہ یہ تعدد اور کثرت اگر ایسی جگہ ہوں کہ وہ کسی بات میں مشترک بھی ہوں تو لازم ہے کہ وہاں کسی کسی بات میں علیحدگی اور کوئی خصوصیت بھی ہونی چاہیے۔ تو اب دوسری بات سنیے کہ ایسی جگہ نام با اعتبار ان خصوصیات کے ہی ہوا کرتا ہے۔ اب یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ دو یا دو سے زیادہ ہے تو پھر ہمیں ان کے نام بھی پتہ ہونے چاہیے۔ جیسے کہ اب ہمیں پتہ ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا خدا ایک ہے، ہم نے اس کا نام ہے اللہ رکھا ہوا ہے، تو یا مختلف زبانوں میں مختلف بھی ہو سکتے ہیں لیکن مقصد ایک ہی ہے کہ وہ اللہ ہے، خدا ہے، گاڈ ہے، یا جو بھی ہے۔ کہ اگر ہندوؤں کے نزدیک کسی کوئی اس کا نام ہے یا چائنیز کے نزدیک کوئی اور نام ہے، تو نام تو رکھے ہوئے ہیں لیکن ان کا مقصد وہ ایک ہی ہے، تو سارے وہ ایک ہی خدا کی طرف فوکس کر رہے ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ایک سے زیادہ ہے تو ایک سے زیادہ ہونے کا مطلب ہے کہ ان کی خصوصیات بھی تھوڑی سی مختلف ہوں گی ایک دوسرے سے، اور ان جدا خصوصیات کی وجہ سے پھر لازم آتا ہے کہ ان کے کوئی نام بھی رکھے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو ایک سے زیادہ اگر خدا ہوں گے تو ان کے پھر نام بھی زیادہ ہونے چاہیے۔ اب انسانوں کے نزدیک جب ہم بات کرتے ہیں مختلف نام رکھتے ہیں تو ان میں ضروری یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر کچھ خصوصیات ایسی پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے نام مختلف ہوتے ہیں۔ مثلا کلو، بدو وغیرہ، یا عورت، مرد، یا ہندو، مسلمان، انگریز، یہود، ان خصوصیات ہی کے تو نام ہے جس کی وجہ سے ان کو ہم پہچانتے ہیں۔ اب آدمیت جو ایک شے مشترک ہے جو تمام انسانوں میں پائی جاتی ہے، وہ ان ناموں سے علیحدہ ایک چیز ہے، اس کا ان میں کچھ دخل نہیں۔ اسی طرح اگر ہم پوچھتے ہیں کہ کلو مثلا کون سا ہے، تو یوں کہا کرتے ہیں کہ فلانے کا بیٹا، فلانے کا پوتا، فلانی جگہ کا رہنے والا، فلانی شکل و صورت کا، اللہ حاضر قیات، اور پھر اسی طرح ہم اس کی شناخت میں کوئی نہ کوئی چیز شامل کرتے جاتے ہیں۔ یعنی اس کا مکان بھی پتہ ہونا چاہیے، پھر ہمیں اگر اس کی خصوصیات دیگر پتہ ہو، اس کا زمان بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کس وقت کہاں کون رہتا ہے، تو پھر یہ ساری خصوصیات بھی اس کی پتہ ہونی چاہیے۔ تو فلانی شکل و صورت کا ہے۔ غرض اس سوال کے جواب میں اس کی خصوصیات ہی بیان کرتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ نام تمیز اور پہچان کے لیے ہوتا ہے، سو پہچان اور تمیز اگر حاصل ہوتی ہے تو خصوصیات ہی کے جاننے سے ہوتی ہے۔ اس سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات یا خالق کائنات کی ذات کو ایک سے زیادہ تصور کرتے ہیں۔ الغرض کلو بدو چند خصوصیات کا نام ہے کہ جن میں آدمیت مشترک ہے۔ اسی طرح آدمی، گھوڑا، گدھا وغیرہ چند خصوصیات کا نام ہے کہ جن میں زندگی اور جاندار ہونا تو مشترک ہے۔ اسی طرح اوپر تک چلتے چلے جاؤ، سب سے اوپر جو اشتراک ہے وہ تو وجود میں ہے، یعنی وجود سب میں مشترک ہے۔
اب یہ بات سمجھنے والی ہے، منطق میں اس چیز کو بڑی اچھی طرح بیان کیا جاتا ہے۔ جو لوگ منطق پڑھتے ہیں انہیں اس چیز کا بہت اچھی طرح علم ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں اور حیوانات میں مشترک ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں مختلف ہیں، لیکن جو مختلف چیزیں ہیں ہم ان کی وجہ سے ان کو شناخت کرتے ہیں۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو انسان اور پتھر کے درمیان مشترک ہوں گی، یعنی وہ بھی ایک وجود رکھتے ہیں، ہم بھی ایک وجود رکھتے ہیں، وہ بھی کوئی جسم رکھتے ہیں، ہم بھی ایک جسم رکھتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں مختلف بھی ہیں، جیسے کہ پتھروں میں وہ حص نہیں ہوتی جو انسانوں کے اندر وہ حص موجود ہے۔ اب اس حص کی وجہ سے ہم انسانوں اور پتھروں میں اچھا خاصا ہم فرق کر سکتے ہیں۔ تو ہر لیول پر کائنات میں جو چیزیں موجود ہیں ان کے درمیان جو ہے بہت ساری چیزیں مشترک بھی پائی جاتی ہیں اور بہت ساری چیزیں مختلف بھی پائی جاتی ہیں۔ تو جب بھی ہم کوئی چیز مختلف دیکھتے ہیں وہ ایک ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کو نام دیا جاتا ہے کہ یہ اصل میں یہ ہے، اور جو مشترک چیز ہے وہ اپنی جگہ قائم رہتی ہے۔ مثال کے طور پر پتھر بھی جسم رکھتے ہیں تو انسان بھی جسم رکھتے ہیں، حیوان بھی جسم رکھتے ہیں، پودے بھی جسم رکھتے ہیں۔ اب ان سب کے اندر جو ہے وہ مشترک چیز یہ ہے کہ یہ جسم رکھتے ہیں، لیکن ان کے اندر اختلاف جو ہے وہ کس چیز کا ہے کہ پودوں کا اپنا ایک نظام ہے، انسانوں کا اپنا، اور جو جو پتھر ہیں ان کا اپنا ایک نظام ہے، اور جو جانور ہیں، حیوانات ہیں، ان کا اپنا ایک نظام ہے۔ تو ان کے اندر وہ خصوصیات جن کی وجہ سے یہ آپس میں نہیں ملتے، اس خصوصیات کی وجہ سے ہم ان کے نام رکھتے ہیں۔ اگر کائنات میں خالق موجود ہے، ایک سے زیادہ موجود ہیں، تو ان میں مشترک خصوصیات تو یہ ہوگی کہ وہ خالق ہیں، لیکن ان میں جو اختلافی خصوصیات ہوں گی اور اگر موجود ہیں تو پھر ان کی وجہ سے ان کے نام بھی کئی ہونے چاہیے کہ یہ خالق نمبر 1 ہے، یہ خالق نمبر 2، 3، 4، اس طرح کے کافی سارے نام ہونے چاہیے۔ جبکہ آج تک ہم اس چیز کو نہیں جانتے کہ کائنات میں ایک سے زیادہ خالق موجود ہے اور ان کے کئی نام ہیں، اور یہ دنیا کی کسی کتاب، کسی حوالے میں ایسا موجود نہیں، نہ کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ واقعی موجود ہے اور ان کے یہ نام ہے، یہ خصوصیات ہیں۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے جس سے ہمیں یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، اور اس کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی وہی منفرد خصوصیات ہیں جو اس نے خود بیان کی ہیں۔ اب یہاں پہ کوئی اعتراض یہ بھی کر سکتا ہے کہ دیکھیں جی فلانی زبان میں تو یہ کہتے ہیں، فلانی زبان میں یہ کہتے ہیں، یا فلانی زبان میں ایک سے زیادہ نام بھی رکھے ہوئے ہیں خدا کے۔ تو اصل میں نام خالی رکھ لینا جو ہے نا وہ کافی نہیں ہے، ان خصوصیات کو دیکھا جائے گا کہ کس کی وجہ سے نام رکھا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہتے ہیں کہ جی ہندوؤں کے نزدیک جو ہے وہ وشنو یا کوئی اس طرح کا کوئی نام رکھا ہوا ہے انہوں نے اپنے پروردگار کا، یا کسی اور مذہب میں پروردگار کہتے ہیں، یا کسی اور زبان میں کوئی اور نام رکھا ہوا ہے، تو جب ہم اسے اس نام کی تعریف پوچھیں گے یا اس کی خصوصیات پوچھیں گے تو وہ مشترک نکل آئیں گی۔ اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ وہ خدا ایک ہی ہے۔ مثال کے طور پر ہم کسی ہندو سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ اپنے خدا کی تعریف کریں، جی آپ کا جو جس خدا پہ آپ یقین کرتے ہیں وہ کون سا، تو وہ کہے گا جی وہ ہمارا ایک ایسا خدا ہے جو سب سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ مسلمانوں سے پوچھیں کہ جی آپ کا جو خدا ہے جی وہ کون سا خدا، اس کی خصوصیت بتائیں، ہم کہیں گے جی وہ بھی سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو جب یہ خصوصیات مشترک ہوگی تو اس کا مطلب ہوگا کہ خدا وہ ایک ہی ہے جس کو ہم دونوں جو ہے وہ مانتے ہیں۔ اگر تو وہ کہیں نا کہ جناب ہمارا جو خدا ہے نا اس کے اندر جو ہے نا اتنی طاقت ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، جبکہ فلانا قسم کا خدا ہے ایک اور موجود ہے جو یہ والا کام کرتا ہے، وہ والا کام کرتا ہے، تو پھر تو ہم کہیں کہ جی خدا دو ہو گئے۔ جبکہ جب بھی کسی خدا کو ماننے والے سے اس کے خدا کی تعریف پوچھی جائے تو وہ ایسی خصوصیات بتائے گا کہ جو دوسرے ماننے والوں کے لیے جو ان کا خدا ہے اس کے ساتھ مشترک ہوں گی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ مختلف خدا کو نہیں مانتے، ان دونوں کے ماننے والوں کے اندر توحید موجود ہے۔ مثال کے طور پر مسلمان جس خدا کو مانتے ہیں اور یہودی جس خدا کو مانتے ہیں دونوں ایک ہے۔ اب اس کا ثبوت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کسی یہودی سے پوچھ لے کہ جی آپ کا جو خدا ہے وہ کیا ہے، وہ کہے گا جی اومنی پوٹنٹ ہے، جی بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، بخشنے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو جب مسلمانوں سے پوچھیں گے کہ جناب آپ اپنے خدا کی تعریف بتائیں، جی آپ کا خدا کیا کرتا ہے، اس کی کیا خصوصیات ہے، وہ کہیں گے جی بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے،
یہ اس کی خصوصیات ہیں، یہ جو ہمارا خدا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان خصوصیات کے اوپر جب ہم غور کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ خدا تو ایک ہی ہے، تو مختلف تو نہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ خدا اصل میں دوسرا ہے ہی نہیں، کیونکہ دوسری خصوصیات ہی نہیں ہیں، کوئی ایسی خصوصیات ہی نہیں ہے ہمارے سامنے جو نظر آئے جس سے ہمیں یہ پتہ لگے کہ جناب خدا یہ ایک قسم کا، یہ دوسری قسم کا، یہ تیسری قسم کا ہے۔ تو جس سے بھی پوچھے وہ مشترک خصوصیات بتاتے ہیں، ہر مذہب والے وہ ایک ایسی مشترک خصوصیات بتاتے ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نام تو انہوں نے رکھ دیے ہیں اپنے اپنی زبان کے لحاظ سے، لیکن خدا وہ ایک ہی ہے۔